اسد شاہ کی نظریں اس کی تلاش کر رہی تھی، ہر جگہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی کہ اچانک گھبرا کے وہ رک گیا، کیونکہ اس وقت لاؤنج کی لائٹ بند تھی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے پیروں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور جیسے ہی نظر اس کے نیچے پڑی تو نیچے آسیہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ جلدی سے وہ اس کی طرف بھاگا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بخار میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، وہ کہاں ہے؟ اوپر سے سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ میں نے اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ اس کے اتنے بڑے دکھ میں بھی میرا دل نہیں پسیجا۔ اس کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ پٹیاں کرتا رہا۔ بخار تھا جو کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دن کا ٹائم ہوتا تو وہ کسی ڈاکٹر کو بلا لیتا، لیکن اب رات کے وقت وہ ڈاکٹر کا انتظام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آسیہ اپنے لیے اس کا یہ پاگل پن دیکھ لیتی تو یقیناً وہ بے ہوش ہو جاتی۔ اس کو خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اسد شاہ ہے، جو کہ اس لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اس کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ لیکن اچانک یہ کایا کیسے پلٹ ہو گئی؟ ابھی بھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی وہ ڈبل مائنڈڈ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر واقعی اس کو آسیہ سے محبت ہو گئی تو پھر وہ اپنی گزشتہ رویے کی معافی کس منہ سے مانگے گا، کیونکہ اس نے تو آسیہ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ اللہ کر کے آخر رات گزر گئی تھی۔ جیسے صبح ہوئی تو اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ آسیہ رات کو بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ یہ بات بتاتا تو یقیناً سارے اسی سے سوال کرتے کہ آخر وہ کمرے میں نہیں تھی تو تمہیں اس کو دیکھنے تو جانا چاہیے تھا نا کہ وہ کس قدر پریشان تھی، اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ خیر مکرم شاہ نے ڈاکٹر کو کال کی اور ڈاکٹر آیا۔ اس نے آسیہ کو میڈیسن دی، چیک اپ کیا اور کہا کہ بخار ہے، ٹینشن لی ہے انہوں نے، تھوڑے ہی وقت میں اتر جائے گا۔ ظاہر ہے آسیہ کو کوئی ایک غم ہوتا تو وہ برداشت بھی کر لیتی۔ ایک تو اس کا جان سے پیارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور دوسرا وہ جس شخص کو اس کی زندگی میں شامل کر کے گیا تھا وہ بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ رات کو بھی آسیہ کو یہی دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کیوں کر دی تھی اتنے بڑے گھر میں۔ اگر وہ گاؤں کے کسی غریب مزدور کے ساتھ بھی اس کی شادی کرتے تو وہ یقیناً خوش ہی رہتی۔ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ محبت اور عزت بھی مل جاتی جو اس کا حق تھا، لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت، نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوتا تھا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ زندگی اس کو کون سے رنگ دکھانے والی ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ پاس بیٹھے ہوئے اسد شاہ کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ اس کو اپنے قریب دیکھ کر۔ اسد شاہ نے کہا، اتنی زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ تو اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے پتہ نہیں میں آپ کے بیڈ پر کیسے آ گئی۔ آپ غصہ نہ کیجیے گا مجھ پہ، میں جا رہی ہوں نیچے تائی اماں کے پاس۔ اسد شاہ نے کہا، آرام سے بیٹھی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کو بھی تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور تم نیچے اتنی سردی میں لاؤنج میں کیا کر رہی تھی؟ آسیہ بولی کہ آپ کو میرا کمرے میں رہنا اچھا نہیں لگتا، اسی وجہ سے میں کمرے میں نہیں آئی تھی اور میں نیچے ہی رہ گئی۔ تو اسد شاہ نے کہا کہ اگر نیچے رہنا تھا تو زارا کے کمرے میں چلی جاتی، اس طرح سے کھلے عام نیچے لاؤنج میں بیٹھنے سے کیا مطلب تھا؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کیا کہتا کہ میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکالا ہے؟
اسد شاہ کو گاؤں کی مٹی کی ماتھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب بھی نہیں دیکھے تھے تو اس دیہاتی لڑکی کے بارے میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی اچھے سے سوچنا بھی شروع نہیں کیا تھا بھی، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کراتے ہوئے گردن نہ جھکے، بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی۔ اس کے گھر پر پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی، اور قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کے اپنے سگے ماں باپ نے۔ اس کو اپنے ماں باپ سے شکوے تو بہت تھے، لیکن اب وہ معصوم لڑکی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اسد شاہ، جس کا دل اب نرم پڑنے لگا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آسیہ جب اپنے غم میں روتی ہوئی لیٹ گئی کہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ آسیہ نے نماز پڑھی کہ اسے اونگ سی آ گئی، اور وہ وہیں چائے نماز پر بیٹھی صوفے پر سے ٹیک لگائے سو گئی۔ صبح ہوئی تو اسد اچانک اٹھ کر بیڈ سے اترا تو سامنے زمین پر آسیہ کو سوتا ہوا دیکھا تو حیران ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ ایک پل کو وہ آسیہ کے چہرے پر نظریں جمائے کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ آسیہ کو اپنے دل کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت سوتے ہوئے ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور سردی سے ہی وہ کپ کپاتی ہوئی سمٹی تھی کہ جب اسد نے اسے باہوں میں اٹھایا تو اچانک آسیہ کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم سہم کر بولی، اسد، مجھے معاف کر دیجیے، میں بس نماز پڑھنے آئی تھی، مجھ پہ غصہ نہیں کرنا۔ میں وہ اس کی گود میں سینے میں منہ چھپائے بول رہی تھی، پلیز میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ مجھے مت ڈانٹیے گا۔ اسد نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بات کرنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ آج اسے دل ہی دل میں اپنے برے رویے پر شرمندگی سی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے آسیہ پر کمبل اوڑھایا، آسیہ کو میڈیسن کھلائی۔ وہ نیچے آیا اور بتایا کہ آسیہ کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی خراب ہے۔ عالیہ بیگم بولی، باپ کا گہرا صدمہ لیا ہے اس نے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ بڑے بڑے دکھ برداشت کر چکی ہے۔ مکرم شاہ آسیہ کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے آسیہ کے سر پر پیار کیا اور بولے، آسیہ، کیا تم ہمارے ساتھ اس گھر میں خوش نہیں ہو؟ تو بیچاری نرم سی آواز میں بولی، نہیں تایا جان، میں بہت خوش ہوں، مگر بابا کی بہت یاد آتی ہے۔ مکرم شاہ نے اسے کہا کہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو دل چھوٹا کر رہی ہو؟ چلو، شاباش میری بہادر بیٹی، تم اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ عالیہ بیگم، جو خود آسیہ کا ناشتہ لیے اس کے کمرے میں آئیں تو زارا بولی، بھابھی، کاش یہ بخار مجھے ہو جاتا تو سب میری آؤ بھگت میں لگ جاتے، مگر میری اتنی قسمت کہاں۔ اس کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ آسیہ کے تایا کی فیملی بہت اچھی تھی، سوائے اس کھڑوس انسان کے جس نے آج تک کبھی نرم لہجے میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ مگر اب آسیہ کی معصومیت اسد شاہ کے دل کو نرم کرنے لگی تھی۔ سب لوگ کمرے سے باہر آ گئے کہ جب اسد کمرے میں آیا اور بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اور تم رات کو باہر کیوں سوئی تھی سردی میں؟ دیکھو اب تمہاری طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ آسیہ بولی، فرش پر سونے سے بہتر ہے میں باہر سو جایا کروں۔ اسد چونک کر بولا، کیا مطلب سو جایا کروں؟ کیا تم روز باہر سویا کرو گی؟ آسیہ، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، بولی، جی، کیونکہ میری وجہ سے آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کریں یا کوئی کمپرومائز کریں۔ آج سے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کم آیا کروں۔ آسیہ کا ایک ایک لفظ اسد کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ اسد کچھ بولتا، آسیہ بیڈ سے اتری، بیڈ شیٹ کو سیٹ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اسد جو ایک طرف کھڑا دیکھ کر، مگر اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ آج تک اس نے کبھی آسیہ سے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آسیہ جو نیچے جا کر سارا کے ساتھ بیٹھ گئی اور باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کے بیچ دوریاں ویسے ہی تھیں۔ آسیہ جو اب گھر کے کام بھی کرتی، خاص طور پر کچن کا کام، سب کا کھانا بنانے کی ذمہ داری اس نے خود لی تھی۔ عالیہ بیگم جب بھی اسے کہتی کہ آسیہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم اتنی ذمہ داریاں سنبھالو، گھر میں ملازم ہیں وہ سب کر لیں گے، مگر آسیہ جس نے پیار سے کہا تھا یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤں، جس پر عالیہ بیگم نے پیار سے آسیہ کو گلے لگایا۔ آج سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مکرم شاہ بولے، عالیہ بیگم، جب سے ہماری بیٹی نے کھانا بنانا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے ہم سب موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا اتنے ہی مزے کا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیتا ہوں۔ شگفتہ بولی، ماننا تو پڑے گا، ہمارے اسد کی قسمت اتنی اچھی ہوگی، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ورنہ آج کل کے زمانے میں کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں جو سسرال کو اپنا گھر سمجھیں۔ تو آسیہ بولی، تائی امی، قسمت تو میری بھی بہت اچھی ہے، مجھے آپ سب ملے، اتنا پیار دیا کہ میں ہر دکھ بھول گئی ہوں۔ اسد جو بس آسیہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ مکرم شاہ بولے کہ میں نے سوچا ہے کہ چلو نکاح تو جلدی میں ہو گیا اور زیادہ لوگوں کو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ ہم نے بیٹے کی شادی کر دی، لیکن اب میں باقاعدہ طور پر ان کا ولیمہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی میرا اکلوتا بیٹا ہے، ساری خوشیاں پوری کریں گے۔ عالیہ بیگم بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو گھر میں خوشی کا ماحول بن جائے گا۔ زارا بولی، میرے کتنے ارمان تھے جو میں نے اسد بھائی کی شادی پر پورے کرنے تھے، مگر آپ لوگوں نے سب خراب کر دیے۔ مگر اب میری تیاریاں ایسی ہوں گی کہ سب بس سارا شاہ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ مکرم شاہ نے بیٹی کے سر پر تھپکی سی لگائی اور بولے، جو دل کرے وہ لو، اور سنو آسیہ، کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، جو پسند آئے وہی لینا۔ اسی ہفتے کو ولیمے کی تقریب ہوگی، ساری تیاریاں جلدی سے ہوں گی۔ آسیہ جو کچن میں گئی تو اسد بھی اس کے پیچھے آ گیا اور بولا، ولیمہ کس بات کا ہوگا جب ہم دونوں کا رشتہ تو بس کاغذی ہے؟ تم میرے کمرے میں نہیں آتی، مجھ سے بات نہیں کرتی، تو پھر یہ سب کیوں؟ آسیہ نے پلٹ کر ایک نظر بھر کر اسد کو دیکھا اور بولی، اسد، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہو رہا، جس طرح آپ کی زندگی کا فیصلہ اچانک ہوا، میری زندگی بھی یوں اچانک ہی بدل گئی ہے، مگر تایا جان جو کہیں گے میں ان کو انکار نہیں کر سکتی۔ اور رہی بات ہمارے رشتے کی، تو میں جاہل پینڈو گوار ہوں، آپ کے لائق نہیں ہوں، مجھ سے، میری چیزوں سے آپ کو نفرت تھی، اس لیے اب آپ کے کمرے میں نہیں آتی، کیونکہ مجھے آپ کی خوشی کا خیال ہے۔ اسد آسیہ کے مزید قریب ہو کر بولا، میری خوشی کا ہی تو تم خیال نہیں رکھ رہی۔ اتنے میں ملازمہ کچن میں آ گئی تو اسد کو مجبوراً باہر جانا پڑا۔ آسیہ جو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیا اسد میرے قریب آنا چاہتے ہیں، کیا وہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بس نفرت کرتے ہیں۔ خیر، عالیہ بیگم بولی، آج ہم شاپنگ پر جائیں گے، آسیہ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ زارا جو خود تیار ہو رہی تھی ساتھ آسیہ کو بھی تیار کرنے لگی۔ آسیہ نے گرین فراک پہنی تھی، لائٹ سا میک اپ کیے وہ اب بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر باہر آئی تو شگفتہ بیگم جلدی سے بولی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ پاس کھڑا اسد بولا، مما اور میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، لگتا ہے کچھ چلنے کی بو آ رہی ہے۔ اسد جس کا لہجہ واقعی بدل گیا تھا۔ شاپنگ کے لیے مال پہنچے۔ آج شاپنگ کرنے وہ پہلی بار مال میں آئی تھی۔ ادھر
ادھر دیکھتے ہوئے بڑے غور سے۔ وہ حیران تھی۔ آسیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس بیچاری نے تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے دکھوں کے۔ جوڑوں کی قیمتیں دیکھ کر وہ بولی، تائی امی یہ تو بہت مہنگے ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو عالیہ بیگم مسکرائی اور بولی، تم کیوں فکر کر رہی ہو پیسوں کی؟ جو پسند آئے وہ لے لو، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا سامنے پڑا تھا۔ وہ کنفیوز تھی کہ کون سا پسند کرے۔ تب عالیہ بیگم نے اسد سے کہا، بھائی اسد، تم ہیلپ کرو نا اپنی بیوی کی، دونوں مل کر اپنی چوائس کا لے لو۔ وہ آسیہ کے پاس آیا۔ عالیہ بیگم اور سارا دوسری طرف اپنی شاپنگ کرنے لگی۔ اسد بولا، کون سا پسند کیا تم نے؟ آسیہ نے کندھے اچکائے اور بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا لوں۔ ایک کام کرتی ہوں، تائی امی سے ہی کہتی ہوں، وہ اپنی پسند کا ہی کوئی لے لے۔ اسد بولا، چلو چھوڑو، میں اپنی پسند کا لے لیتا ہوں، یا ایک کام کرو، وہ جو گوٹے والا سوٹ پہن کر تم آئی تھی نا، وہی پہن لینا۔ یہ کہہ کر وہ میسنی سی ہنسی ہنسا۔ پھر اس نے آسیہ کے لیے ریڈ کلر کی میکسی سلیکٹ کی جو بہت خوبصورت تھی۔ سب کو وہ جوڑا بہت پسند آیا۔ اب وہ جیولر کے پاس گئے جہاں اسد نے آسیہ کو اس کی پسند کی جیولری دلائی۔ خیر، ساری شاپنگ ختم کرتے کرتے شام ہو گئی تھی اور وہ لوگ کافی تھک گئے تھے۔ گھر آئے تو سب لوگ آرام کرنے کمروں میں چلے گئے۔ آسیہ جو چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسد نے اسے کہا کہ میری کافی لے کر آؤ۔ آج پہلی بار اس نے اس طرح سے آسیہ کو اپنا کام کرنے کو کہا تھا۔ وہ کچن میں گئی، کافی بنائی اور اسد کو دینے کمرے میں چلی گئی۔ جب سامنے صوفے پہ بیٹھے اسد نے کہا، تمہارا کپ کدھر ہے؟ وہ حیرت سے بولی، آپ ہی کے لیے لائی ہوں۔ اسد بولا، چلو آدھی تم پی لو آدھی میں پی لوں گا، ویسے بھی جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ آسیہ جو حیران سے اسد کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ وہی اسد ہیں نا؟ یہ نہ ہو میرے دل میں کوئی جذبات پیدا ہوں اور آپ پھر اپنی انا کے نیچے میرے جذبات کو روند ڈالیں۔ مجھ میں اور ہمت نہیں رہی، اس لیے جو جیسا چل رہا ہے پلیز اسے ویسا ہی چلنے دے۔ اسد جس کے دل میں اب جذباتوں کا طوفان امٹ رہا تھا، اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ آسیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ خیر، وہ کافی کا کپ دے کر جانے لگی تو اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آسیہ جو کرنٹ سا کھا کر مڑی اور بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ اسد اپنی اکڑ کو ایک طرف کرتے ہوئے بولا، آسیہ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر تم مجھے جو سزا دو گی مجھے قبول ہے، مگر مجھ سے یوں بات کرنا ترک مت کرو۔ مجھے تم سے، تمہاری معصومیت سے محبت ہو گئی ہے۔ اصل خوبصورتی تو انسان کے دل کی ہوتی ہے اور تمہارا دل پاک صاف ہے، تم بہت معصوم ہو۔ جب سے تم نے میرے کمرے میں آنا چھوڑ دیا ہے، مجھے اب یہ کمرہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہانے بہانے سے تمہارے قریب آتا ہوں تاکہ تم سے بات کر سکو، مگر تم ہر وقت مجھ سے ڈری سہمی رہتی ہو۔ میں کوئی جلاد تو نہیں ہوں؟ آسیہ جس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ایک پل کو اسے وہ سب یاد آنے لگا جو اسد نے اس کے ساتھ کیا، مگر اب اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کی کیفیت یہ بتا رہی تھی کہ وہ اسد شاہ جو اپنی چھوٹی سی بیوی کے آگے گھٹنے ٹیک گیا تھا اور بولا، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر اسد نے آسیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آسیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے خود کو اسد کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسد جو اسے سینے سے لگائے آج جو سکون محسوس کر رہا تھا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ آسیہ جس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، وہ اپنے مخمور لہجے اور خمیر آواز میں بولتے ہوئے آسیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پیوست کرتے ہوئے
اسے پیچھے کو جھٹکا دے کر وارڈروب سے لگا گیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے محبت کی مہریں ضبط کرتی آسیہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اسد نے اب کے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ تک لے آیا اور پھر اپنے بھاری وجود کا وزن اس نازک جان پر ڈال دیا۔ اس کی گردن کو نمی میں ڈبونے لگا جبکہ آسیہ گھبرا کر بولی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیار، ایک لفظی جواب دے کر اس نے اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ دیکھیں پلیز دور رہیں۔ جب دور ہی رہنا تھا تو اتنا قریب کیوں آئی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں تمہارا ہر ڈر دور کر دوں گا، مجھے نہیں کروانا، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اسے روکنے کی ایک ناکام کوشش کی لیکن میں اب ٹھیک نہیں ہوں۔ اپنی انگلی اس کی پیشانی سے ہونٹوں تک لاتے ہوئے وہ بہکے لہجے میں کہہ رہا تھا، پلیز آرام سے کرنا۔ اس کے بھیگے لہجے کے التجا کو سنتے ہوئے اسد شاہ نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا تھا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے خود کو نہایت ہی آرام سے اس کی روح کی گہرائیوں میں ایک جھٹکے میں اتار چکا تھا اور آسیہ کی چیخ بلند ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اس کی چیخ کو اپنے اندر ہی دبا لیا تھا۔ سانسوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، سانسوں سے سانسیں انہیل ہوئیں، جسم سے جسم ملا۔ آسیہ کو اپنے وجود آرے کی طرح کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہوش گنواتا دیوانگی کے عالم میں اس پر برستا جا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر اسد شاہ آسیہ پر جھکا اپنی پیاسی روح کو سیراب کرتا رہا تھا۔ اس کی قربت پر بے حال ہوتی آسیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اب اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سکون دو آسیہ، میری روح ہمیشہ سے بے چین ہے اور اس کا سکون صرف تم ہو، صرف تم۔ یہ مجھے بہت دیر میں پتہ چلا ہے لیکن اب میں تم سے دوری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری زندگی ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ اپنی ساری پیاس ایک ہی رات میں بجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ناممکن تھا۔ آسیہ بولی، اب دن ہونے والا ہے، پلیز مجھے سونے دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اسد شاہ بولا، تو کوئی بات نہیں، دن ہوا تو نہیں نا، صبح کے 4 بجے تمہیں رہائی ملے گی اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ 1 گھنٹے تک تمہیں مجھے مزید برداشت کرنا ہوگا کیونکہ اب ہم ولیمہ کرنے جا رہے ہیں، تو ولیمہ جائز بھی تو کرنا ہے نا۔ آسیہ کو کچھ خبر نہیں کہ رات کہاں گزر گئی تھی۔ وہ تکن سے نڈھال سو چکے تھے اور دن چڑھے جب ان کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر گئے، جن کے چہرے پر آج چمک ہی الگ تھی۔ عالیہ بیگم، مکرم شاہ ان کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اپنی زندگی میں اب خوش ہے۔ مکرم شاہ بولے، رات کو ولیمہ ہے، سب لوگ ٹائم پر ہال میں پہنچنا، مہمان وہیں پر آئیں گے۔ اسد شاہ بولا، بابا فکر نہ کریں، سارا کچھ ٹائم پر ہو جائے گا، آپ نے کسی طرح کی سٹریس نہیں لینی۔ اسد کو کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ وہ آنکھ کے اشارے سے آسیہ کو کمرے میں بلا رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی وہ آسیہ کو باہوں میں بھرتا بولا، کتنا پاگل تھا میں جو اپنی خوبصورت سی بیوی سے اتنا دور رہا۔ خیر، آج ولیمہ ہے، بہت انجوائے کریں گے اور ایک سرپرائز بھی تمہارے لیے، وہ میں ولیمے کے بعد دوں گا۔ آج شادی کے بعد کی پہلی دفعہ تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر مسکراتے ہوئے آئے تھے۔ ولیمے کی تقریب میں سب نے اسد اور آسیہ کی جوڑی کی خوب تعریف کی تھی اور کہا کہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ آسیہ نے ریڈ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، اسد براؤن کلر کا 3 پیس پہنے، وہ بھی بہت ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ آج آسیہ کو اپنے باپ کا فیصلہ درست لگا اور وہ باپ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں نم سی کر گئی۔ جب پاس بیٹھے اسد نے کہا، کیا ہوا آسیہ؟ تو وہ بولی، کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اسد بولا، آسیہ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی طرح کا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دوں گا کہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھلیں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ولیمے کی تقریب کا اختتام ہوا، سب گھر کو واپس آئے۔ اسد شاہ آسیہ کو
कमरे में लेकर आया, जहां पूरा कमरा फ्रेश फूलों से उसने सजवाया हुआ था। आसिया जो एक पल को ठहरी, कमरे को देखकर सोचने लगी कि जब वो पहली बार इस कमरे में आई थी तब ये कमरा इसे किसी जेल की मानित महसूस हुआ था, और आज उस कमरे में उसकी खूबसूरत दुनिया का आगाज होने जा रहा था। असद ने पूरे दिल से इस रिश्ते को अपनाया था। आसिया बोली, तो ये था आपका सरप्राइज? वो बोला, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? आसिया ने असद की तरफ देखा और बोली, सच कहूं तो आज मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा है। असद ने आसिया के हाथों को पकड़ा और उसे अपने करीब किया। वो कहने लगी, मैं रोज रोज आपकी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। असद ने अपने बाजुओं को आसिया की कमर पर और टाइट किया और बोला, ऐसे कैसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? अभी तो मैंने सही से कुछ किया ही नहीं। तो वो मासूम से अंदाज से अपनी गर्दन की तरफ इशारा करती हुई बोली, ये देखी कि रात वाला निशान जो अभी तक नहीं गया। असद ने शरारती से अंदाज में कहा, तो आज इस निशान को और गहरा कर देता हूँ, ताकि तुम जब भी शीशा देखो तो तुम्हें मेरे प्यार की मोहर नजर आए। वो आगे को हुआ, उससे पहले कि उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखता। आसिया जल्दी से कहने लगी, मैं कपड़े चेंज कर लूं? बहुत भारी ड्रेस से थक गई हूँ। असद ने न जाने उसके लिए कब से खरीद कर अपनी मर्जी की नाइटी रखी हुई थी। वो निकाल के अलमारी से उसको देने लगा और कहने लगा, कपड़े चेंज करके इसे पहन लो, और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। जब आसिया ने वो पहनी तो उसने कहा, उसके पहनने न पहनने का क्या फायदा, मुझे तो इसको पहन के शर्म आएगी। असद शाह बोला, तो बेहतर है कि कुछ भी ना पहनो, ऐसे ही आ जाओ, मुझे तो तुम ऐसे ही चाहिए हो। साथ ही अपनी आंख भी दबा गया। आसिया का शर्म के मारे बुरा हाल था। जब वो पहन कर बाहर आई तो उसका आधा जिस्म ऐसे ही नजर आ रहा था। अब असद उस पर अपनी मोहब्बत नछावर करने लगा। वो नाजुक सी लड़की जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी बोली, असद अब बस भी करो, सुबह होने लगी, मैं थक गई हूँ। वह एक पल को आसिया से थोड़ा सा दूर हटा और बोला, सुबह होने वाली है, अभी हुई नहीं? आसिया बोली, आप बहुत बेरहम हैं। वो बोला, वो तो मैं हूँ। अगले दिन मुकर्रम शाह कहने लगे, भाई इतनी देर शादी को हो गई है और अब तो बाकायदा तौर पर वलीमा भी हो गया। तो असद तुम लोग हनीमून पर जाओ, यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के, लाइफ को एंजॉय करने के। और मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों आउट ऑफ कंट्री जाओ ताकि आसिया भी सारी दुनिया देखे। असद ने आसिया को देखते हुए आंख दबाई और बोला, ठीक है बाबा, एक तो दिन में प्लान करते हैं हनीमून का। सुनकर आसिया के रुखसारों पर शर्म की लाली बिखर गई थी। असद शाह ने कमरे में जाते ही उसे बाहों में भर लिया और कहा, यहाँ पर तो तुम जल्दी हाथ नहीं आती ना, लेकिन हनीमून पर सारा टाइम मेरा होगा और फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। वहाँ पर मेरे जज्बात मुझे सोने नहीं देंगे और ना ही मैं तुम्हें सोने दूंगा। अपने बच्चों की प्लानिंग भी हम उधर ही करेंगे। वो इसके गाल पर लब रखता हुआ बोला। असद शाह उसे देख रहा था और कहने लगा कि बीवी हो तुम मेरी जान, और जब भी मैं रोमांस की शुरुआत करने लगता हूँ तो मुझसे दूर भागने लगती हो। उसे दीवार के साथ लगाता उसके लबों का रस चूसने लगा। वो इसे गोद में उठा के बेड तक ले आया था और आसिया बोली, असद आप तो इतनी देर छोड़ते नहीं हैं, मैं थक जाती हूँ। वो इसे एक झटके में बेड पर गिराता इस पर झुका और बोला, इस बार बस 1 घंटा। वो पूर इसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता जा रहा था। जब आसिया ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इसको इतनी खुशियाँ मिलेंगी। ये सब उसके बाप की दुआओं का असर था कि वो इतनी मोहब्बत पा चुकी थी जो इससे संभाले नहीं संभल रही थी। असद शाह दिन ब दिन उसके इश्क में पागल होता जा रहा था, जो एक लम्हा भी उसके बगैर सांस नहीं ले सकता था। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीगती जा रही थी। नासरीन, हमारी आज की कहानी
اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔